معزز سامعین گرامی قدر، آج خاص طور پر 12 ربیع الاول ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اگرچہ ہمارا سیرت کا موضوع ایک عرصے سے جاری و ساری ہے، لیکن درمیان میں اس طرح کے ایام آئیں تو ان حوالوں سے چند گزارشات کو لوگوں کے گوش گزار کر دینا کہ حسب استطاعت جتنی اصلاح اللہ رب العزت توفیق دے بات کہنے کی اور لوگ سنیں، اور ہو سکتا ہے کسی ایک کا بھی سن کر ذہن بدل جائے، تو چند گزارشات جو آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بیان کرنا، رسول اللہ کی صورت بیان کرنا، رسول اللہ والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے، واللیل کی زلف لے کے آئے، ما ذاغ البصر کی نگاہ لے کے آئے، علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان لے کے آئے۔ یہ تذکرے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے بارے میں، آپ کے حسن کے بارے میں، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ رسول اللہ کی نعت ہے اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا اور میرا عقیدہ ہے۔ حضرت جابر کی وہ روایت آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خنکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی پشت کے اوپر بھی چل رہے ہوتے تھے تو کفار مکہ کہتے تھے الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ انکار کس چیز کا تھا؟ رسول اللہ کی ذات کا نہیں، انکار یہ تھا رسول اللہ کی بات کا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس ہستی کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہے، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ۔ یہ کیا عقیدہ ہے کہ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے، لیکن بات میرے امام کی، میرے فقیہ کی، میرے پیر کی، میرے ولی کی، میرے مفتی کی، میرے مولوی کی اعلیٰ ہے۔ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے اور میرے بھائیو افسوس اور دکھ کا مقام ہے، آج 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی بجائے بعض ایسے اعمال کیے جاتے ہیں۔ آج دعوت کے طور کے اوپر، اصلاح کے طور کے اوپر آپ تعصب کو چھوڑ کر ذرا ان باتوں کے اوپر غور کیجئے۔ آپ کے سامنے سیرت کا وہ باب رکھا تھا کہ حضرت علی کے سامنے یہ پیشکش کی گئی، سہیل نے کہا محمد الرسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا تھا یہ نام میں تو نہیں کاٹ سکتا، لیکن میں اور آپ ہم کیسے غافل ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں اور کیک کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا چاہتے ہیں، اور نام لکھنے کے بعد جب وقت آ جائے اس نام کو کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے کی طرح مٹانا نہیں، پینسل سے، قلم سے حضرت علی نے اس نام کو مٹانا گوارا نہ کیا۔ میں اور آپ اتنے دیدہ دلیر ہیں اور میں اور آپ اتنی جسارت کرتے ہیں کہ چھری کے ساتھ اس نام کے اوپر چھری کو بھی چلا دیں، ہمارے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے بندو، یہ کتنی سنگین نوعیت کا قدم ہے، دعوت ہے۔ آپ خود غور کریں کہ کیا رسول اللہ کا نام کیک کے اوپر لکھ کے اس کو کاٹ ڈالنا یہ کوئی درست بات ہے؟ اور پھر دوسری بات، ہمارے معاشرے میں جو غلط العام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے یہ وہ کنسپٹ ہے جو عیسائیوں نے سب سے پہلے اپنی نبی کا بنا کر، عیسائی وہ پہلی قوم ہے کہ جنہوں نے بطور مذہب کے اپنی نبی کی پیدائش کو سالانہ طور کے اوپر، برتھ ڈے کے طور کے اوپر منایا۔ یونانی دیوی دیوتاؤں کے اندر بھی سالگرہ کا کنسپٹ موجود تھا، وہاں سے عیسائیوں نے لیا۔ آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کے موقع کے اوپر نعلین ہمارے سر کا تاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہم اپنے سر کے اوپر رکھنا بھی باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان کے جوتوں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے، کیا رسول اللہ کے اپنے نعلین ہوں، رسول اللہ کے اپنے جوتے ہی کیوں نہ ہوں، کیا ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ اللہ کے بندو، کتنی عام فہم بات ہے۔ رسول اللہ کے اپنے نعلین مبارک ہی کیوں نہ ہوں،
ان کے اوپر بھی رسول اللہ کا نام لکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ جوتے جو ہمارے ماتھے کا تاج ہوں، جو ہمارے ماتھے کا جومر ہوں، ان جوتوں کے اوپر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کو جا کے آپ شبیہیں بنائیں ان کے اوپر نام محمد لکھے، پھر عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ میں دعوت دے رہا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں کو، تان اور تشریح کرنا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ آپ کا سگا باپ ہو، باہر سے آ رہا ہو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے باپ کی جوتیاں اکٹھی کریں اور ایئرپورٹ پہ آئے تو اس باپ کی جوتیاں لہرا کے اس کا استقبال کریں تو وہ باپ آپ کو جوتیاں مارے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اگر رسول اللہ کے اپنے ہی نعلین اٹھا کے بھی کریں تو یہ بات بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ کجا یہ کہ نعلین کی شبیہ بنا کر، آمد آمد کے نعرے لگا کر اور ان نعلین کو پھر ہوا میں لہرایا جائے، پوچھا جائے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہر عاشق کے گھر آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بات جائے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات بالفرض آپ کا مقدمہ مان لیا جائے کہ آمد ہو رہی ہے اور آ رہے ہیں تو اللہ کے بندو نعلین پاک کو لہرا کے استقبال کیا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو لہرا کے استقبال کیا جائے گا؟ یہ عقل کے اوپر پردہ ہے۔ حافظ آباد کے اندر آج صبح اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے۔ آپ بتائیے فیصل آباد کے اندر لوگ بکروں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھول گئے۔ انہوں نے عید کی نماز سے قبل، یہاں پہ کہا جاتا ہے نیت نیک ہو تو جو چیز چاہے عمل کرتے رہو، اس میں حرج کیا ہے جی؟ حرج کیا ہے؟ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کا بتلایا ہے، اپنے پیدائش کے دن کا بتلایا ہے۔ عید الفطر میں تاریخ کا بتلایا ہے، عید الاضحیٰ میں تاریخ کا بتلایا ہے۔ عید الفطر میں تاریخ کا بتلایا ہے، عید الاضحیٰ میں تاریخ کا بتلایا ہے، اور اپنے پیدائش کے دن کے حوالے سے دن کا بتلایا ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر قرآن پاک نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کا کنسیپٹ دیا، سالگرہ کا کنسیپٹ نہیں دیا۔ اگر سالگرہ کا یا ایک سال بعد عید منانے کا تذکرہ ہوتا تو رسول اللہ تاریخ بتاتے، عید الفطر کی تاریخ بتا گئے، عید الاضحیٰ کی تاریخ بتا گئے۔ آج کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے تو ویسے منائے جیسے رسول اللہ بتلا کے گئے ہیں۔ کیا بتلا کے گئے ہیں؟ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ ہر پیر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ پیر کے دن روزہ رکھ کے منا لے، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج تو جمعہ ہے، آج 12 ربیع الاول آ گئی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں میں پیر کو پیدا ہوا، پیر کو روزہ رکھتا ہوں، آج تو جمعے کا دن ہے۔ آج آپ کیسے میلاد منا رہے ہیں؟ اور حافظ آباد میں اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، فیصل آباد میں بکروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ ابو بردہ کی بکری کا واقعہ دماغ سے نکل گیا۔ عید سے چند لمحے قبل چھری چلائی نیک نیتی سے۔ کس نیت سے؟ کہ سب سے پہلے ابو بردہ کی بکری غریب لوگوں کے پیٹ میں جائے گی، اجر و ثواب میں ابو بردہ آگے بڑھ جائے گا، ابو بردہ آگے نکل جائے گا، سب سے زیادہ اجر و ثواب ابو بردہ کو ہوگا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آگے سارا واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صبح صبح میں نے بکری کو کاٹا اس نیت سے کہ لوگوں کے پیٹ میں جائے تو ابو بردہ کی بکری کا گوشت جائے۔ یہ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ قربانی ثابت ہے کہ نہیں؟ اسی دن ثابت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات کی، منہج دیا، مشن دیا، منشور دیا اور قیامت تک کے لیے رہنمائی دی۔ کیا ابو بردہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ عید کی نماز سے پہلے بکری کو ذبح کر دیا؟ جی ہاں۔
تو آپ کی بکری قربانی کی بکری نہیں ہے، صدقے کی بکری ہے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ جانور ذبح کیجیے۔ کس دن جانور ذبح ہو رہا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن، جو دن ثابت ہے قربانی کا، لیکن نماز سے قبل کی ہے تو قربانی نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے۔ اور ایک آدمی آج حافظ آباد میں اٹھے، نہ قربانی کا دن ہے، نہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، نہ بتلایا ہوا دن ہے، نہ کوئی بیان کیا گیا دن ہے، اور اس دن اونٹ کی گردن کے اوپر چھری کو چلا کے یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ مجھے قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ صحابی رسول کو تو عید کی نماز سے قبل قربانی کر کے قربانی کا اجر و ثواب نہ ملا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں وہ دن بھی آئے کہ ہمیں پتہ چلے اس عید کے اوپر بھی 2 رکعت نماز کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا بعض لوگوں نے ایک لڑکی کو سجا سنوار کر ڈیکوریٹ کر کر 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بے پرد عورت کو جلوس کے اندر چلایا گیا، اور نام کیا رکھا گیا؟ یہ جی جنت کی حور ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اہل حدیث، اہل سنت اور رسول اللہ کی اتباع کرنے والے عید میلاد النبی ایسے منائیں کہ صبح ہو تو ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص کیا جائے، مسجدوں کے اندر بھنگڑے ڈالے جائیں، مسجدوں میں ناچ گانا کیا جائے، اور دکھ اور افسوس ہوتا ہے وہ احناف بھائی کہاں ہیں جو پورا سال یہ کہتے ہیں عورت مسجد میں نہ آئے، جو کہتے ہیں عورت عیدگاہ میں نہ آئے؟ انہوں نے بھی مسجدیں کھولی ہوئی ہیں اور عورتیں مسجدوں کے اندر ناچ گانے اور بھنگڑے ڈال رہی ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ جی میلاد کی محفل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا گیا ڈھول بجاتے ہو؟ جی ہاں ڈھول بجاتے ہیں۔ ایک اٹھا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے ڈھول بجانے کی؟ میرے پاس دلیل یہ ہے، میں نے خواب دیکھی ہے معاذ اللہ رسول اللہ ڈھول بجا رہے تھے، یہ دلیل ہے۔ دوسرا اٹھا اور وہ کہنے لگا آپ کے جو مولوی ہیں، آپ کے جو امام ہیں، آپ کے جو پیشوا اور رہبر ہیں، وہ لوگوں کو آیتیں سنا سنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کر، طبلے بجا بجا کر لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے مولوی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، قرآن سنا سنا کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور ان کے بابے سرنگیاں اور طبلے بجا بجا کے لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا عید میلاد النبی ثابت ہو جائے گی؟ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا یہ جو کام آپ کرتے ہیں آپ کو دعوت فکر ہے، دعوت اصلاح ہے؟ اگر آپ عید میلاد النبی حقیقی معنوں میں منانا چاہتے ہیں ویسے منائیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی۔ کیا آپ کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا؟ کیا 23 برس آپ کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا؟ آیا تو بتائیے کیسے منایا؟ کیا ابو بکر کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا عمر کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا عثمان کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا علی کی زندگی میں نہیں آیا؟ اور پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین دے کے نہیں گئے؟ آپ نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ ہمارا مولوی نیکی کا کوئی ایسا کام ایجاد کر لے گا اور اگر نیک نیتی کی بنیاد پہ کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ کون سا کام؟ دین کے اندر نیکی کا کام۔ تیرے مولوی کو تو سمجھ آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگا کہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام تھا، یہ بھی میں امت کو دے جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، حریص ہے کہ نیکی کا ہر کام امت کو بتلا کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں چلی جائے، میری پوری کی پوری امت جنت میں چلی جائے۔ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے میری امت کا کوئی فرد جہنم میں جائے۔ تو پھر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کوئی کام ایسا تھا جو بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے؟
اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں تو گویا آپ نے رسول اللہ کے اوپر یہ الزام اور بہتان لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا نہیں پہنچایا، جبکہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں نے دین پورا پہنچایا؟ صحابہ نے کہا آپ نے دین پورا پہنچایا۔ کیا میں نے دین پورا پہنچایا؟ آپ نے دین پورا پہنچایا۔ آج امت سے پوچھا جائے کیا رسول اللہ نے دین پورا پہنچایا؟ اگر امت یہ کہہ دیا پورا پہنچایا ہے تو پھر ہر نئی بات دین کے اندر ثواب کی نیت سے جو گڑی جائے گی وہ بدعت ہے، اور بدعت کا انجام گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کیا نیکیوں کے وہ سارے اعمال بجا لائے ہو جو رسول اللہ نے بتلائے ہیں؟ میں اور آپ اتنے غافل ہیں؟ ہم صبح شام کے وہ مسنون اذکار کرنے سے قاصر ہیں جو رسول اللہ کی صحیح احادیث اور سنت سے ثابت ہیں۔ ہم صبح شام کے وہ اعمال کرنے سے قاصر ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ہم وہ کام تو پہلے کر لیں جو صحیح سنت کے مطابق ثابت ہیں، پھر اس کے بعد کسی کو لگے کہ نہیں جی دین میں مزید نیکی ہونی چاہیے تھی تو وہ ان 3 صحابہ کا واقعہ ذہن میں رکھ لے۔ ان 3 صحابہ نے بھی یہی کہا تھا رسول اللہ تو بڑے نیک ہیں، ہم ان سے زیادہ کریں گے، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ دوڑتے ہوئے گئے، کیا تم نے یہ کہا؟ جی ہاں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دنوں کا نہیں رکھتا۔ تم نے کیسے کہہ دیا میں ساری عمر روزے رکھوں گا؟ تو نے ساری رات کا قیام کا کہا؟ جی ہاں، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ تو نے شادی ہے؟ جی ہاں، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی، یہ صحابہ نیک تھے کہ نہیں؟ ان کی نیت صاف تھی کہ نہیں؟ روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی یہی نیت کر رہا نا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اس میں حرج کیا تھا؟ کوئی حرج نہیں تھا۔ ہاں، یہاں پہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق، روزوں کا اجر و ثواب کے مطابق روزے رکھنا چاہتا ہے پورا سال، رسول اللہ اس کو کہہ رہے ہیں فمن راغب عن سنتی، جو بندہ میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اعراض سے مطلب آگے نکلے گا یا پیچھے رہ جائے گا۔ دوسری طرف رسول اللہ ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص 1 ماہ میں 3 روزے رکھے گا اس کو پورا ماہ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ 3 روزے رکھو پورا ماہ اجر و ثواب، 3 روزے رکھو پورے سال کے روزے لکھے گئے، اور ایک بندہ پورے سال کے روزے رکھ رہا ہے اس کا ایک روزہ بھی نہیں لکھا جا رہا۔ ایک بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں۔ جس نے یہ کام کیا اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے جو 3 روزے رکھے پورے سال کے لکھے جائے۔ وجہ یہ 3 روزے سنت سے ثابت ہیں تو پورے سال کے لکھے گئے، اور اگر پورے سال کے سنت سے ثابت نہیں ہے تو ایک بھی نہیں لکھا جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر وہ کام دین کے اندر عمل صالح ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔